بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1044 ہے اور آج سورہ حجر کی آیت نمبر 66 67 68 69 70 71 66 to 71 یہ 6 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقضینا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، الیہ ذلک الامر، اسے اس معاملے کا، ان دابر هؤلاء، کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ مقطوع کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح کے وقت، وجاء اہل المدینہ، اور اہل شہر صدوم والے آئے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، قال، اس لوط نے کہا، ان هؤلاء، بے شک یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور تم مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، عن العالمین، جہاں والوں کی حمایت سے۔ قال، اس نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر انہیں لوط کے پاس خوش دوڑے آئے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری آبروریزی نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان کی قوم کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ دوسری بات، شہر والے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوش دوڑے آئے۔ تیسری بات، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ چوتھی بات، تم اللہ سے ڈرو۔ پانچویں بات، اور تم مجھے ذلیل نہ کرو۔ چھٹی بات، قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، جہاں والوں کی حمایت سے۔ ساتویں بات، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی مجرم اور سرکش قوم کی ہلاکت کے سلسلے میں یہ خبر بطور وحی دے دی کہ ان کی قوم کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اس قوم کے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک سارے کے سارے ہلاک و تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں عذاب کے وقت صبح کا وقت ہی بتلایا گیا، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قوم لوط کی شہوتوں کا مرکز عورتیں نہیں بلکہ مرد تھے۔ صدوم کے علاقے کی اس قوم نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان بطور مہمان آئے تو اس قوم کی نیت ہی بدل گئی، اور یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آپس میں ایک دوسرے کو خوش خبریاں سناتے ہوئے خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی تاکہ ان کے ساتھ فحش کاری کا ارتکاب کر سکے، جبکہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ تہذیب و تمدن کا تقاضا تھا کہ آنے والے ان اجنبی مہمانوں کے ساتھ قوم کے لوگ اکرام و احسان کا برتاؤ کرتے، مگر اس مجرم اور سرکش قوم نے ان مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ فرشتے انتہائی خوبصورت تھے اور ان خوبصورت فرشتوں کی آمد کی خبر قوم تک پہنچ گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی نے ان فرشتوں کی آمد کی اطلاع قوم کے افراد کو دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدنیت قوم کے سامنے 2 باتیں عرض کی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني،
بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کا کس قدر لحاظ و اکرام تھا کہ انہوں نے مہمان کا واسطہ دے کر اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام واجب ہے، اگر تم ان کے ساتھ برا ارادہ کرو گے تو یہ میری توہین ہے۔ اور دوسری بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہی کہ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور تم لوگ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کو ذلیل کرتے ہوئے مجھے ذلیل مت کرو، اور مہمانوں کو تکلیف پہنچا کر مجھے ذلت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کے مہمان کی توہین دراصل اس کے میزبان کی توہین ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کے مہمان کی توہین کر رہا ہے تو اس کے میزبان کی توہین کر رہا ہے۔ قوم کے لوگ شہوت پرستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور مستی میں اندھے بن چکے تھے، کہنے لگے کہ کیا ہم نے تمہیں اے لوط اس بات سے نہیں روکا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا مہمان نہ بناؤ، اب ہمارے اور ہمارے مہمانوں کے درمیان میں آڑے نہ آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو اپنی شہوت پوری ہی کرنی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں اور لڑکیاں ہیں، تم حلال طریقے سے ان سے اپنی شہوت پوری کرو۔ قوم نے کہا کہ ہمیں ان لڑکیوں اور بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہماری مرضی اور خواہش کیا ہے، ہم کو تو مردوں سے مطلب ہے، عورتوں سے نہیں، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 79 میں 79 قوم کا یہ جواب یوں مذکور ہے، قالوا تاللہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ بہرحال قوم لوط کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔